یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, wise number 618. 2nd of June 2001. My wise in Darkhana Jamaat Khana of Nairobi, Kenya. Ya Ali Madad. مولا آپ کو سکھ آباد رکھے, دین و دنیا کے سکھ دے اور ہر نیک امید پوری کرے. آپ کا یہ نیا جماعت خانہ مجھے بہت پسند آیا. ستگر کہہ رہے ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو, اے گر کہے چھے پکار, سچی دسوند آل جو دور تھی لاگ جو پائے رے بھائی, دور تھی لاگ جو پائے. شبیر مولانا اظہر امام پہ صلوات پڑھو زندہ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. میرا پہلا ارادہ تھا میں گنان کا دوسرا پارٹ بولنا چاہتا تھا, اور وہ بھی سلا دیتا ہوں, اور میرا ارادہ کیوں چینج ہوا وہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں. ہے جی آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو, ان پنت چڑی نہیں کوئی وریو پاچھو جی ترن ترن وید نہ دھیاو مڈیور بھائی. یہ پاٹ میرا پہلا ارادہ تھا, لیکن جو پاٹ میں نے بولا ہے کہ ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو, پہلی شرط ایمان کی ہے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ امام کا حق ادا کرو جس کو ہم دسوند کہتے ہیں. تیسری شرط یہ رکھی کہ امام اگر ظاہر بھانے دور بھی ہے تو بھی اس کو حاضر سمجھ کے اس کو یاد کرو اور اس سے مدد مانگو. دور تھی لاگ جو پائے, ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم حضرت امام کے ظاہری دیدار کو ہر وقت کرتے رہیں, بلکہ ظاہری دیدار زیادہ کرنے سے انسان لیزی ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ نہیں, میں نے امام سلطان محمد شاہ کا وارہ بہت برسوں تک دیکھا, اس دھنی کے حضرت جومے کا وارہ بھی دیکھا. میں ان خوش نصیب آدمیوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے یہ دو جومے نزدیک سے دیکھے ہیں, اور اس کی رمت, اس کی جو کچھ بھی ہیل چال اور مہربانیاں ہیں اس کو سمجھنا آسان نہیں. مومنوں, ہم لوگ نہایت ہی خوش نصیب ہیں کہ دنیا بھر کے اندر صرف امام ہی ہمارے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور وہ جو پاس میں پہلا بولنا چاہتا تھا, آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو. آد کا مطلب ہے جب دنیا کی شروعات ہوئی, بگننگ آف کریشن کا جو ٹائم ہے اس کو آد کہتے ہیں.
اور یہ عربی لفظ ہے عین الف دال. ہمارے پیروں نے اس لفظ کو اپنے گنانوں کے اندر لیا ہے کیونکہ اس کے ایکول لفظ کوئی سنسکرت وغیرہ میں کہیں ملتا نہیں. بگننگ کو، کریشن کی بگننگ کا جو وقت ہے اس کو عاد کہا، اور یہ لفظ قرآن شریف کے اندر تو نہیں ہے لیکن رسول اللہ کی حدیثوں میں موجود ہے. نبی کریم نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے پاس کوئی نیا نہیں ہوں، میں کرن سے تمہارے اندر چلا آتا ہوں، اور عاد کے وقت بھی میں موجود تھا. اب یہ جو لفظ عاد کے وقت میں موجود تھا یعنی کریشن کی بگننگ میں موجود تھا، ہم کو پھر حسن کبیر دین کے گنان کے اندر ملتا ہے. پھر حسن کبیر دین کہتے ہیں کہ جب زمین آسمان کچھ نہ تھا یا مولا، اس وقت تو اور میں موجود تھے. پھر حسن کبیر دین، پھر حسن کبیر دین، پھر تاج دین، پھر صدر دین، ہمارے جتنے پیر جو ہیں پٹھیوں کے پیر، وہ آل رسول ہیں اور نبی کا نور ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ اس زمانے سے کہ جو عاد کا زمانہ تھا اس سے بھی پہلے کا جو زمانہ تھا، وہ زمانہ کون سا تھا؟ عاد کے اندر بگننگ ہوئی، لیکن اس کے پہلے جو اناد تھا اس کے اندر اس کی ساری رچنا کی گئی، یعنی پلان بنایا گیا، بلو پرنٹ بنا. اور ہم کو پیروں کے گنانوں میں یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں. میرے پاس اتنے ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک یا دو واعظوں کے اندر یہ سمجھا سکوں، مگر یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ آج دنیا بھر کے اندر کہیں بھی ہم کو یہ لٹریچر نہیں ملتا کہ جو لٹریچر ہمیں پیروں نے گنان کے اندر دیا ہے. اور یہی وجہ کہ حضرت امام نے تخت پہ بیٹھتے ہی یعنی امامت کی شروعات میں ہی یہ کہہ دیا کہ جو گنان ہے اٹس اے ونڈرفل ٹریڈیشن، اور حقیقت میں ونڈرفل ٹریڈیشن ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ عاد اناد تھی، عاد اور اس کے پہلے اناد سے بھی یہ جو پنتھ ہے، یہ اسماعیلی طریقہ جو ہے یہ سچا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں اس وقت تو آدمی تھے نہیں، اور تو کہتا ہے کہ چاند سورج بھی نہیں تھے، تو پھر یہ پنتھ کہاں سے آیا؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. مذہب جو ہے، دین جس کو ہم کہتے ہیں، ایکچولی پنتھ کا مطلب ہے مذہب. مذہب کہتے ہیں جس طریقے اور میتھڈ سے ہم دین پہ عمل کریں اس کو عربی میں مذہب کہتے ہیں. حقیقت میں دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ان سب کا دین ایک ہی دین تھا اور وہ اسلام تھا. اسلام کا مطلب ہے کمپلیٹ سبمیشن ٹو دی ول آف اللہ. اور تمام نبی جو تھے وہ خدا تعالیٰ کے بہت اوبیڈینٹ تھے. کسی نبی نے نافرمانی نہیں کی، کسی نبی نے خدا کے سامنے ریولٹ نہیں کیا. تو نبیوں کا جو دین تھا وہ اسلام تھا. اس زمانے کے اندر یہ عربی لفظ نہیں تھا. ہر زمانے کے اندر لینگویج چینج ہوتی رہتی ہے، اور سچ پوچھو تو ہر 10-20 برس میں لینگویج چینج ہو جاتی ہے، نئے الفاظ آ جاتے ہیں. تو اس زمانے کے اندر اس کا کچھ بھی نام ہوگا، مگر اللہ نے قرآن شریف میں اس کو اسلام کہا ہے. دین خدا کا جو ہے وہ اسلام ہے. عموماً ہم لوگ آدم علیہ السلام سے اپنی ہسٹری بیان کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات اور کہنی چاہتا ہوں. پھر صدربین کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری گلوب ہے، ارتھ، یہ بہت پرانی ہے. اور پیر نے جو اس کے اشارے کیے ہیں، میں نے اس کی کیلکولیشن کی تو مور دین 3 ٹریلین ایئرز ہوئے اس سولر سسٹم کو. مور دین 3 ٹریلین ایئرز. اس میں ہمارا چاند، سورج، ارتھ وغیرہ اور دوسرے پلینٹس آتے ہیں. دین کیا ہے؟ خدا کا حکم ماننا. سبمیشن کا مطلب ہے دین. تو اس وقت جب بھی چاند سورج نہیں تھے تو دین کہاں تھا؟ دین تھا دینداروں
اس وقت جنات تھے اور فرشتے تھے، آدمی نہیں تھا، انسان نہیں تھا۔ انسان سے کروڑوں برس پہلے، بلینز آف ایئرز بیفور ہیومینٹی، خدا تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ جو جن ہیں ان کے اندر میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، وہ شادی کرتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں۔ اور جنات کو خدا نے آگ میں سے پیدا کیا۔ اور جنات سے بھی پہلے، کروڑوں برس پہلے، خدا تعالیٰ نے فرشتے بنائے۔ فرشتوں کے اندر کوئی میل فیمیل کی بات نہیں ہے، فرشتے شادی نہیں کرتے، فرشتے کوئی کمانی نہیں کرتے، فرشتوں کے بچے نہیں ہوتے، مگر وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ اینٹیٹی ہیں، ان کے بدن ہیں، ہماری طرح کے میٹیریل اور فنا ہونے والے بدن نہیں ہیں، لیکن نور کے بدن ہیں، اور نورانی بدن ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ایٹرنل ہیں۔ ان کو بھی ہماری طرح کوئی بھوک پیاس نہیں لگتی، ان کے اندر فیلنگز اور ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے خدا نے ہمیں دی ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں، غصے ہوتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، ایسا یہ چیزیں فرشتوں میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ انسان نہیں ہیں۔ لیکن اس میں سے انسانوں کو جو خدا نے دیا ہے، بہت سی چیزیں جنات کے اندر ہیں۔ میں پہلے فرشتوں کو ٹیکل کروں۔ خدا تعالیٰ نے فرشتے بنائے، اور اس کی ہمیں کوئی قرآن شریف یا کسی اور اسکرپچر میں سے ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ ہم کہہ سکیں کہ وہ کب بنے۔ اتنا ضرور ہے کہ اوناد کے پہلے بنے تھے۔ میں نے آپ کو عاد اور اوناد کی بات تو سنا دی، لیکن اوناد سے پہلے بنے تھے۔ میں اس کے بھی پہلے آپ کو تھوڑا لے جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، سنی کہ شیعہ ہر آدمی، ہر مسلمان اس حدیث کو مانتا ہے اگر اس کو تھوڑا سا علم ہے تو۔ رسول اکرم کو پوچھا گیا، یا نبی، خدا نے یہ خلقت کس طرح سے بنائی؟ حضور فرمایا کہ خدا نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے میرے نور کو جدا کیا، نور کو جدا کیا۔ اس جدا کرنے کا یہ مقصد نہیں سمجھنا کہ کبھی ہم نے کسی ایک گیلن میں سے ایک گلاس نکال دیا تو وہ گیلن کم ہو گیا۔ یہاں جدا کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اس کے نور کی جو حالت تھی وہ اور زیادہ بھی ہو گئی۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں، اب یہ بتیاں جل رہی ہیں، یہ جو روشنی ہے یہ بتیوں سے جدا ہوئی ہے۔ یہ روشنی جو ہے یہ بھی نور ہے، اس میں کروڑوں کرنیں ہیں، ریز ہیں، یہ ریز اس نور کو کیری کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح، یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن رسول اکرم فرمایا میرے نور کو خدا نے اپنے نور سے جدا کیا اور میرے نور میں سے یہ کریشن بنائی۔ تو انڈائریکٹلی کہنے کا مقصد یہ تھا نبی کا، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ جو ہے کریٹر ہے، لیکن نبی کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کریٹر از محمد۔ اللہ تو ہے ہی، اللہ نے یہ کریشن کی ہے، محمد کی معرفت کی ہے۔ اب جب یہ خدا نے اپنے نور میں سے محمد کا نور جدا کیا تو خدا علی بنا، علی رہا، اس کی حقیقت علی کی ہوئی۔ ہمارے مذہب کی یہ چیزیں آپ کو کہیں اور جگہ نہیں ملیں گی۔ آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، اور پرانی ہماری جو دعا تھی 20 دن کی بنائی ہوئی، اس دعا کے اندر ہم 5 پارٹی میں پڑھا کرتے تھے، علی محمد یک خدا حق شناسی رفع بلا۔ علی اور محمد ایک ہی خدا ہے۔ خدا کے 2 سائیڈز ہیں، جیسے کہ ایک کوئن ہے، اس طرف علی ہے، اس طرف محمد ہے۔ علی اور محمد یک خدا۔ نبی کی بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی جو ہیں ہم ایک ہی نور میں سے ہیں۔ ہم اسماعیلیوں کو یہ چیزیں سمجھنے سے ہمیں بیت الخیال میں کام آتی ہیں، کیونکہ کانسیپٹ آف نور ہے وہ بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور اسماعیلی مذہب کے طریقے کی جو ڈیپ سٹڈی ہے اس میں کانسیپٹ آف نور لازم چیز ہے۔
اور ہر بیت الخیال کے ممبر کو یہ جاننا چاہیے کہ نور ہے کیا اور نور کس طرح سے ورک آؤٹ کرتا ہے، نور کی کریشن کس طرح سے ہوئی. وہ نور ہمارے اندر بھی ہے، بہت ہی مائنیوٹ یعنی والیوم کے اندر یا اس کی طاقت کے اندر، لیکن نور ہر جگہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور نبی کہتے ہیں کہ خدا نے 70,000 ڈفرنٹ طریقے سے اپنے نور کو فلٹر کیا. 70,000 ٹائم خدا نے اپنے فلٹر کو، اپنے نور کو فلٹر کیا تو یہ سورج کی روشنی بنی. آپ نے کبھی سورج کے اوپر خیال کیا؟ کتنا طاقت والا ہے. سائنٹسٹ حیران ہے اس کی طاقت سے. کروڑوں برسوں سے جل رہا ہے. لاکھ مائل آؤٹ سائڈ اس کی سرفیس سے اس کے فلیمز نکلتے ہیں، 1,00,000 مائل. اور یہ ہماری پرتھوی سے، ہماری ورلڈ سے 10 کروڑ گنا بڑا ہے. 10 کروڑ ارتھ اکٹھی کرو تو شاید سورج کا والیوم بنے. اور یہ سورج 70,000 ٹائمز خدا کے نور سے فلٹر ہو کے بنا ہے. نور کتنا طاقت والا ہے. وہ نور ہمارے اندر ہے، اگرچہ اس کی اسٹرینگتھ بہت کم ہے، لیکن ہماری جو آتما ہے جس کو ہم اسپرٹ کہتے ہیں وہ اسی نور کی ایک سپارک ہے. بیت الخیال والوں کو یہ نور کی کانسیپٹ سمجھنی چاہیے، کیونکہ ان کو جو ملنے والا ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے یہ علم ہونا چاہیے. تو خدا تعالیٰ نے نور میں سے فرشتے بنائے تاکہ وہ اس کی خلقت کے، اس کی کریشن کے اندر ڈفرنٹ طریقے سے، ویرائٹیز سے بندوبست کر سکے. خدا نے قرآن شریف میں ایک لفظ یوز کیا عربی کا، مدبرات الامر. اس کا مطلب یہ ہے حکم کو کیری کرنے والے. مدبرات الامر ایسے فرشتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے حکم کو کیری کرتے ہیں اور اس کو انسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. تو یہ جو اپلیکیشن نور کی اس کی خلقت کے اندر ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. ہر شے اس کے حکم میں سے نکلی اور خدا کا جو حکم ہے وہ نور ہے. خدا کی ہر چیز کو دیکھو، اس کے ایٹریبیوٹس کو دیکھو تو ہر ایٹریبیوٹ کے اندر نور ہے، اور اس نور کی حقیقت اور اس نور کی جو طاقت ہے، اسٹرینگتھ ہے، وہ الگ الگ قسم سے ورک آؤٹ کرتی ہے. میں آپ کو یہ سمجھنے کے لیے میں ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. خدا کے 2 قسم کے نام ہیں. خدا کے 2 قسم کے نام ہیں. ایک گروپ کو ہم جلالی کہتے ہیں، دوسرے گروپ کو ہم جمالی کہتے ہیں. جلالی جو ہے وہ طاقتور ہے، بڑے فورسفل ہیں، اور جو میجسٹک ہے، اور جو جمالی روپ ہے وہ خدا کا مرسیفل روپ ہے. رحیم، کریم، رب، حلیم، یہ خدا کے جمالی نام ہے. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں میٹرنل طاقت کے نام ہے. اس میں ماں کی محبت اور ماں کی کائنڈنس ظاہر ہوتی ہے. مگر یہاں جو میجسٹک نام ہے خدا کے، جیسے کہ علی، جلیل، خدا تعالی کا ناموں کے اندر سے ایسے نام ہے جبار، قہار، القوی. یہ اس کے جلالی نام ہے جو میجسٹک نام ہے. تو خدا تعالیٰ نے ان فرشتوں کے اندر الگ الگ کام کرنے کے لیے ان میں صفتیں بیان کی. اب خدا کسی ایک فرشتے کی حقیقت بیان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں میں ان کی طاقت اور قوت کے لیے
ایسے فرشتے ہیں کہ جن کے پاس صرف ایک پر ہے. یہاں پر کا مطلب ونگ ہے، لیکن ایک ونگ کے اوپر تو کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا. مگر یہاں پر کا مطلب ونگ نہیں، یہاں پر کا مطلب ہے اس کی طاقت. دیکھو سنگل انجن پلین ہوتے ہیں نا، وہ سنگل انجن یا تو اس کے آگے ہوئے یا پیچھے ہوئے، لیکن سنگل انجن پلین ہے. اللہ کہتا ہے کہ ایسے فرشتے ہیں کہ جن کے پاس ایک پر ہے، ایسے فرشتے ہیں جن کے پاس 2 پر ہیں، ایسے فرشتے ہیں جن کے پاس 3 پر ہیں، 4 پر ہیں. یہ پر ان کی قوت کو ظاہر کرتے ہیں، ان کی اسٹرینگتھ کو ظاہر کرتے ہیں، تاکہ ان کے اندر یہ طاقت خدا تعالیٰ نے جو انہیں بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پر کہہ کے اڑنے کی طاقت کا اظہار کیا ہے. پرندے اڑتے ہیں پر کی وجہ سے اڑتے ہیں، اور پر میں یہ طاقت ہوتی ہے. تو خدا تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جدی جدی کیٹیگریز میں رکھا ہے. سب سے بڑے جبریل علیہ السلام ہیں کہ جو پیغمبروں کے پاس آتے ہیں اور خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں. اور جبریل کو خدا تعالیٰ نے رسول بھی کہا ہے، جبریل کو امین بھی کہا ہے. اور ہم جس طرح نبیوں کے ساتھ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، محمد رسول اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اس طرح سے جبریل کے ساتھ یہ نام آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام. 4 فرشتے ہیں کہ جن کے ساتھ علیہ السلام کا نام آتا ہے. جبریل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں کہ جو سور پھونکتے ہیں، اور یہ ہوا ہے وہ ان کے قبضے میں ہے، وہ مینیجر ہیں ہوا کے. میکائیل جو ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام، وہ پانی کے مینیجر ہیں. اور اس طرح سے روحوں کو ایک دوسری جگہ سے منتقل کرنا، جس کو ہم موت کہتے ہیں. موت ایکچولی ڈسٹرکشن نہیں ہے، موت جو ہے وہ ٹرانسفریشن ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو ٹرانسفارم کر دینا یا اس کی حقیقت کو بدل دینا. تو یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. اور بھی بہت سے فرشتے ہیں کہ جو اپنے اپنے مقام کے اوپر اپنے اپنے کام کرتے ہیں. اسی طرح سے ہر انسان کے ساتھ، جنات کے ساتھ نہیں، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، کرامن و کاتبین، دی آنریبل ریکارڈرز. قرآن شریف کے ٹرانسلیشن کے حساب سے یہ 2 فرشتے جو ہیں یہ خدا تعالیٰ نے مقرر کیے ہر انسان کے ساتھ. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پہلے سپرم جبھی منتقل ہوتا ہے، اور جو ہی ملٹی پلائی ہونا شروع ہوتے ہیں اس وقت یہ 2 فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کلامن و کاتبین. اور موت تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہماری نیکیوں بدیوں کا حساب لکھتے رہتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں، فرشتے اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں. مذہب کے اوپر عمل کرنے والوں کو ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے. اب ہمارے جو رائٹ سائڈ کے فرشتے ہیں وہ ہماری نیکیاں، ہمارے اچھے کام، ہماری عبادت کا ریکارڈ کرتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ میں ہیں وہ ہماری گناہوں کا اور ہماری غلطیوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں. یہاں سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان دونوں کو اگر ہمارا ریکارڈ رکھنے کے لیے بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر رائٹ رونگ کرنے کی طاقت ہے، اور ہم کو کہا گیا یہ رائٹ ہے یہ رونگ ہے. یہاں سے ہمارا اعمال شروع ہوتا ہے، ہمارے عمل شروع ہوتے ہیں، ہمارا کرم شروع ہوتا ہے، ہمارے ایکشن شروع ہوتے ہیں. ہم نے رائٹ کیا کیا ہے، رونگ کیا کیا. کسی کو گالی دی ہے، لکھ لو بھائی اس نے اس کو گالی دی. کسی نے خیرات کی ہے، لکھ لو کہ اس نے خیرات کی ہے. یہ رائٹ اور رونگ کی ہی ساری سٹوری ہے انسان کی لائف. اگر یہ رائٹ رونگ کی ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم برائیاں نہ کریں. کون ہے جو اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے؟ لیکن ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا چیز رائٹ ہے کیا چیز رونگ ہے، اس لیے پھر ہم بھول کر لیتے ہیں اور ہماری کانشس آہستہ آہستہ ویک ہو جاتی ہے، ایمان ویک ہو جاتا ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے اچھے اعمال نہیں ہوتے اور ہم وہ چیزیں کر بیٹھتے ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے. اسی کی نام کے اندر
پھر ایک پاٹھ بولتے ہیں کہ پرنیا میلی نے پر گھر جاوے، شادی کی ہے اور اس کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ جاوے، مکر منافق بہشت نہ پاوے، پرنیا میلی پر گھر جاوے، مکر منافق بہشت نہ پاوے۔ بہشت کا مطلب سکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ مومنوں کو میں اس دنیا میں بھی سکھ دوں گا، جنت دوں گا، مرنے کے بعد بھی جنت دوں گا۔ جنت کوئی جیوگرافیکل پلیس نہیں ہے دینداروں، جنت ہماری انتکرن کی کنڈیشن کا نام ہے۔ انتکرن میں سکھ ہے، شانتی ہے، کوئی غم نہیں، کوئی ویر نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کسی کی دشمنی نہیں۔ ارے وہ انتکرن جنت میں ہے۔ حسد سے بھرا ہوا ہے، اندر آگ لگ رہی ہے، کیونکہ حسد آگ ہے۔ حسد سے بھرا ہوا انسان، مغروری سے بھرا ہوا انسان، اس کو سکھ نہیں ملتا، اندر جلاپا ہوتا ہے، آگ لگ رہی ہے دل کے اندر۔ یہ دوزخ کی نشانی ہے۔ آؤ آپ کو گنان میں لے جاؤ۔ پھر حسن کبیر دن کہتے ہیں دوزخ گھٹ اندر کنواں یا گندا، دوزخ گھٹ اندر کنواں یا گندا، دیا شیطان کیلا تھامے جی، الف نرال یہ گنان ہے۔ دوزخ گھٹ اندر کنواں گندا، ہمارے دل کے اندر آگ جل رہی ہے، کروڑوں پیسے ہیں، موٹر بنگلے سب کچھ ہے، لیکن دل کا جلاپا رات کو سونے نہیں دیتا، کھانے نہیں دیتا، بھوک مر گئی۔ یہ کیا بات ہے؟ پنشمنٹ ہو رہی ہے۔ شیطان کے فریب میں آ کے ہم نے وہ کام کر لیے ہیں کہ اب ہم پچھتا بھی رہی ہیں، تو بھی پنشمنٹ مٹتی نہیں، اور پنشمنٹ نہیں ملے گی۔ اللہ کہتا ہے رائی کے دانے جتنی، مسٹرڈ سیڈ جتنی نیکی کرو گے برباد نہیں ہوگی، اس کا فائدہ ملے گا۔ پھر لکھتا ہے کہ اگر رائی کے دانے جتنا بھی گناہ کرو گے تو پنشمنٹ ملے گی، کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی۔ اللہ کہتا ہے کوئی بھی دکھ جو تم کو آتا ہے اس میں تمہارا ہاتھ ہے، میں کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ ہمارے ہی اعمال ہم کو مارتے ہیں، ہمارے ہی گناہ ہم کو پیٹتے ہیں، اور سب سے پہلی مار ہماری مینٹل کنڈیشن بگڑ جاتی ہے۔ انسان جب ہی اندھا ہو جاتا ہے دینداروں، پھر اس کو پتہ نہیں لگتا کہ دیوار کدھر ہے اور دروازہ کدھر ہے۔ وہ بہت دفعہ دیوار کے ساتھ ٹکرے مار لیتا ہے کیونکہ اس کو دکھتا نہیں۔ اور نظر آنے کے لیے دو قسم کی روشنی چاہیے، ظاہر کی روشنی بھی چاہیے، بتیاں چاہیے، اور آنکھوں کی روشنی بھی چاہیے۔ اگر دونوں میں سے ایک نہیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آنکھیں اچھی ہیں اور اندھیرا ہے تو کچھ دکھتا نہیں، اور اندھا ہے مگر روشنی ہے پھر بھی کچھ نہیں دکھتا۔ انتکرن میں بھی روشنی چاہیے، یعنی انتکرن کے اندر بھی ہمارے وچار، ہمارے خیال پاک اور پوتر، پیور تھنکنگ ہونی چاہیے، پیور کانشنس ہونی چاہیے۔ ظاہر میں بھی ہمارے عمل ایسے ہونے چاہیے۔ اور جب آدمی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب یہ اندھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نہ دروازہ نظر آتا ہے نہ دیوار نظر آتی ہے۔ مجھے دکھ ہوا یہاں آ کے، میں 5 برس کے بعد نیروبی آیا ہوں۔ گئے 100 برس کی ہسٹری میرے سامنے ہے، میری عمر 100 برس کی نہیں ہے، لیکن پڑھ پڑھ کے کسی عالم کو کسی نے پوچھا تمہاری کتنی عمر؟ کہتا یہ بدن کی کہ میری؟ تو کہتا یہ بدن کی عمر اور آپ کی عمر، اور کہتا ہاں بدن کی عمر تو 50 برس کی ہے لیکن میری عمر 2000 برس کی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ 2000 برس کا علم مجھے ہے۔ 100 برس کی ہسٹری نیروبی ایک بڑی مضبوط اور اعلیٰ قسم کی جماعت رہی۔ نیروبی نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یہاں نیروبی سے مطلب نیروبی گاؤں نہیں، میں آپ
آپ کو کہہ رہا ہوں نیروبی کی جماعت نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، امام کی بڑی خدمتیں کی ہیں، یہاں سے اچھے اچھے طاقتور یودھے پہلوان مومن نکلے ہیں، مگر اب آج میں ادھر آ کے اداس ہو گیا۔ اداس اس لیے ہوا کہ ادھر کچھ ٹائم پہلے کوئی ایک میجیشین آیا ہندو سے، جو کہ اب تک چلا گیا ہے، اور ہمارے بہت سے اسماعیلی اس کے پاس اپنا دکھ رونے گئے۔ بڑے شرم کی بات ہے، یہ تو وہی بات ہوئی کہ پرنیا میلی نے پڑ گھر جاوے، عورت اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے دوسرے کے گھر جاوے، پیر کہتے ہیں مکر منافق بشت نہ پاوے۔ امام کو چھوڑ کے، امام کا گھر چھوڑ کے ہم غیروں کے پاس جا کے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہوا کہ ماں باپ والا ایک چھوٹا لڑکا دوسروں سے بھیک مانگتا ہوئے تو اس ماں باپ کو کیسا لگے؟ ہم لوگ مر گئے تو نہیں دیتے، کھانا نہیں دیتے۔ خدا نہ کرے کہ کبھی آپ کا 4 5 8 10 برس کا لڑکا دوسروں سے بھیک مانگتا ہوئے آپ کو اچھا لگے۔ مولانا حضرت امام کی ہم نے بیعت کی ہے، اس کو امام کے طور پہ ہم نے قبول کیا ہے، اور پھر اس کو اپنے دکھوں میں چھوڑ کے ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ایرے غیرے نتھو خیرے ہم کو کیا دیں گے، کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس کو اپنے دکھوں میں چھوڑ کے ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ایرے غیرے نتھو خیرے ہم کو کیا دیں گے، کیا کر سکتے ہیں؟ جو نور ہے اس کو چھوڑ کے ہم اندھیرے میں جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لاچھن ہے، نیروبی کی جماعت کے لیے لاچھن ہے، شرم کی بات ہے۔ اور یہ ایک دو نہیں، میں سن کے دم رہ گیا، میرا سانس رک گیا کہ جب میں نے بعضوں کے نام سنے، میرا سانس رک گیا جب میں نے دیکھا کہ ایک دو کی بات نہیں، غیروں کے پاس جا کے بھیک مانگنا اپنے طریقے کے لیے اور اپنے حضرت امام کو چھوڑ کے اس کے پاس ہاتھ اونچا کرنے سے ہمیں شرم آتی ہے۔ کون سی چیز ہے وہ نہیں دیتا؟ لیکن جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا، ہمارے اعمال، ہماری کرنی، ہم برا کام کرتے ہیں پھر سزا ہوتی ہے، پھر ہم گھبراتے ہیں، پھر ہم تسبیحاں نکالتے ہیں اور ستارے بخشواتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ جو سزا ملنے والی ہے وہ تو ملنے ہی والی ہے۔ خدا نہ کرے اپنی ٹانگ کو کوئی آدمی کاٹ دے گے اور پھر اس کو جوڑ کے ستارہ بخشوائے تو کیا ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی؟ تسبیحاں نکالے، کچھ بھی کرے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی دکھ ایسا نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں۔ ہمارا سارا مذہب، خدا تعالیٰ کی یہ ساری خدائی جو ہے وہ اعمال کے اوپر، کرم کے اوپر، ایکشن کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ چاند، سورج، ستارے، یہ درخت، یہ ہوا، یہ پہاڑ، اللہ کہتا ہے قرآن شریف میں میرے فرمان بردار ہیں۔ خدا نے جو لاز بنا رکھے ہیں نیچر کے، تمام نیچر اس کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ آم کا سیڈ لے کے آپ کہیں بھی ملک میں جا کے آپ وہ تو آم ہی نکلے گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج لاکھوں برسوں سے جو ونسپتی، جو ویجیٹیشن، جو گرینری چلی آتی ہے وہ چلی آتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ آج سائنس اس کے اندر ٹھک ٹھک کر رہی ہے اس کے میٹرکس کو چینج کرنے کے لیے، لیکن اس کے اندر کامیابی کتنی ہوتی ہے وہ تو پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری خدا کی خدائی انسان کے سوا خدا کے حکم پہ عمل کرتی ہے۔ اب میں آپ کو جنات کی بات کروں تھوڑی سی۔ جنات ہیں، خدا تعالیٰ نے ان کو تھوڑا انٹیلیجنس دیا ہے، لیکن انسان سے کم۔ فرشتوں میں انٹیلیجنٹ کنڈیشن نہیں ہے، فرشتے جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں۔ فرشتے تو خدا تعالیٰ کا حکم ماننے والے ہیں، وہ خدا سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، فرمان برداری کرتے ہیں، لیکن سوچنے کی طاقت فرشتوں میں نہیں ہے۔ وہ الارم کلاک کی طرح وائنڈ اپ کیے ہوئے ہیں، اپنے ٹائم پہ کام کرتے ہیں۔
जिन्नात के अंदर इंटेलिजेंट लोग हैं, जिस तरह हमारे अंदर सबके सब इंटेलिजेंस नहीं है, इसी तरह से जिन्नात के अंदर भी थोड़े हैं कि जो इंटेलिजेंट है। हालांकि खुदा ने नेचुरली इंटेलिजेंस उनके अंदर रखी है। जिन्नात के अंदर बड़े बड़े आबिद हुए हैं, इबादत करने वाले हुए हैं, बड़े बड़े आलिम भी हुए हैं। और जिन्नात का काम क्या है कि लोगों को, इंसानों को मदद करना। इंसानों के अंदर जिस तरह इविल लोग होते हैं, जिन्नात के अंदर भी इविल जिन्नात हैं। वो शरारत करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। तो खुदा ने ऐसे फरिश्ते मुकर्रर किए हैं कि जो जिन्नात को मारते हैं और एक पर्टिकुलर खास एरिया के अंदर उनको इम्प्रिजन रखते हैं। इसकी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, मगर जिन्नात को खुदा ताला ने इंसानों की मदद के लिए ओरिजिनली पैदा किया है, मगर उनके अंदर भी काफिर हैं, मोमन भी हैं। अब हम जो इंसान हैं वो जिन्नात से ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। इंसान को खुदा ताला ने वो ताकत बख्शी है कि वो खुदा बन सकता है। फरिश्ते और जिन्नात खुदा नहीं बन सकते जहां तक कि खुदा ना चाहे, लेकिन इंसान को खुदा ताला ने ये ताकत दी है कि वो खुदा बन सकता है, उसके नूर में वसल हो जाता है। खुदा ताला ने इंसान को बहुत बुलंद दर्जा दिया है। और आप सबको ये पता भी है कि फरिश्तों ने आदम को सजदा किया खुदा के हुक्म से। उसका मतलब यह है कि फरिश्ते भी आदमी के ओबीडियंट है, उसके ताबे में है। ये इंसान का दर्जा है। और ये इंसान के जो अपने अंदर की खुदा ताला की दी हुई नियामतों को अच्छी तरह से डेवलप करके स्पिरिचुअली और मटीरियली और मेंटली वो ऊपर चढ़े, राइज होए, बड़ा बने, यहां तक कि खुदा के नूर में मिक्स हो जाए। ये इंसान जब मुंह फेर के डेविल की तरफ जाता है, शैतान की तरफ जाता है, तो खुद भी शैतान बन जाता है। जिस तरह खुदा के रास्ते पे चलने से इंसान खुदा बनता है, ऐसा ही शैतान के रास्ते पे चलने से वो शैतान बन जाता है और अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी करता है। मजहब हमको ये सिखाता है कौन सी चीज करो, कौन सी ना करो। मजहब हमको सिखाता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जब हमने हजरत इमाम की बायत की और हजरत इमाम के हाथ पे हमने किस किया, सजदा किया, कबूल किया कि तू मेरा इमाम है, फिर जिंदारो, हमारे लिए एक बहुत बड़ी दर्दनाक चीज है कि हम हजरत इमाम की बायत करने के बाद भी हजरत इमाम के फरमान न माने और हजरत इमाम के फरमानों के विरुद्ध अमल करें। जिंदारो, ये दुख के रास्ते हैं, दुखों की बहुत सी हकीकतें। इस वक्त मेरे दिमाग में एक रश है मेरे ख्यालों का, इतना रश है कि मैं घंटों बोलता रहूं, मैं इनको अच्छी तरह से जस्टिस नहीं दे सकता। लेकिन मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं कहना चाहता, इसलिए वक्त का ख्याल भी रखता हूं। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि एट ए टाइम बहुत सी चीजें इकट्ठी हो जाने से जल्दी से हजम नहीं होती, जल्दी से समझ नहीं होती, मुमकिन है कंफ्यूज भी हो जावे कोई आदमी। लेकिन मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल की बात की है और वो है ईमान और हजरत इमाम की ताबेदारी, नेक अमाल। इन चीजों के ऊपर अमल करने से हमको अंतकरण का सुख मिलता है। पीर के एक और गिनान में है, गिनान तो भरे हुए हैं इल्म से। पीर कहते हैं कि अच्छी अच्छी करनी कमावो, तो अगर न बाढ़े पवन न डोड़े, पानी न बोड़े, राजा भी दंड न दे। और ये हकीकत सच्ची है। हमारे अच्छे अमाल होंगे, कोई हमारी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। हम झूठ बोलते हैं, बदनजरी करते हैं, फरेब करते हैं, दगा करते हैं, चोरी करते हैं, हर तरह की बदियां बुराइयां हमारे अंदर भरी हुई हैं। और आई मोमिनो, हम जानते हैं कि मेरे अंदर क्या बदियां हैं, हम जानते हैं, फिर भी हम करते हैं, फिर हम मार खाते हैं। और मार खाते हैं, ऐसी मार खाते हैं कि छोड़ने वाला कोई नहीं। ईमान राखसो तो छूटसो, गुरु कहे से पुकार, खरी दसवंत आलजो, साची दसवंत आलजो, અને દૂરથી લાગે પાવ। સાહેબ ભાને હાજર ઇમામ ભલે દૂર है,
لیکن اس کو حاضر سمجھ کے اس کی عبادت کرو، فرمان برداری کرو. آپ کی آل اولاد، آپ خود بھی، آپ کا کٹمب قبیلہ سکھ شانتی کے اندر زندگی گزارے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. مولا ہر آفت بلا کو دور کرے. زمین آسمان کی تمام بلائیں دور رکھے. مولا اپنی نعمتیں دیوے، رحمتیں دیوے، بخششیں دیوے، دستور سکوریت میں پورا رکھے. فرمان بردار مومن بنائے. حقیقت سمجھنے کی توفیق دیوے. مولا اپنی معرفت کی سمجھ دیوے. مولا ہر نیک توفیق دیوے اور اپنی فرمان برداری میں، پناہ میں، چھتر چھایا میں رکھے. سکھی اور آباد بنا. عزت